السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ المومنون کا تعارف بیان ہوگا، اس کے بعد آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سورۃ مومنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 6 رکوع، 118 آیتیں، 1840 کلمے اور 4802 حروف ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں مومنوں کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزا بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورت مومنون رکھا گیا ہے۔ حضرت یزید بن بابنوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا ہے، ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا۔ پھر فرمایا، تم سورۃ مومنون پڑھتے ہو تو پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے قد افلح المومنون سے لے کر 10 آیتیں پڑھی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ایسے ہی تھے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں خالق کے وجود، اس کی وحدانیت، نبوت و رسالت کے ثبوت اور موت کے بعد زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا 7 اوصاف کے حامل مومنوں کو آخرت میں کامیاب ہونے کی بشارت سنائی گئی، اور آخرت میں انہیں ملنے والی عظیم جزا فردوس کی میراث بیان کی گئی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور قدرت پر انسان کی مختلف مراحل میں تخلیق، آسمانوں کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے، باغات اور نباتات کی نشو و نما کے لیے آسمان کی طرف سے پانی نازل کرنے، انسان کے لیے مختلف منافع والے جانور پیدا کرنے، اور سامان کی نقل و حمل اور سواری کے لیے کشتیوں کو انسان کے تابع کرنے کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے۔ نمبر 3، مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات بیان فرمائے۔ نمبر 4، دین اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر نیز اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنون اور جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفار مکہ کو سرزنش کی گئی اور عذاب کی وعید سنائی گئی، اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور سختی کی خبر دی گئی، اور ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر مختلف دلائل پیش کیے گئے۔ نمبر 5، انہی آیات کے ضمن میں انسان پر کی گئی نعمتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کا شدید رد کیا گیا۔ نمبر 6، حساب کے وقت کی شدتیں اور ہولناکیاں بیان کی گئی۔ نمبر 7، قیامت کے دن لوگوں کو سعادت مند اور بدبخت 2 گروہوں میں تقسیم کر دیے جانے کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 8، اس دن نسب کے فائدہ مند نہ ہونے کو بیان کیا گیا، اور کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال بجا لانے کی تمنا بیان کی گئی۔ نمبر 9، مسلمانوں پر ہنسنے اور ان کا مذاق اڑانے پر کفار کو سرزنش کی گئی، اور ان سے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ نمبر 10، بتوں کی پوجا کرنے والوں کے خسارے اور نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان کی نجات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا گیا۔
سورت مومنین کی اپنے سے ماقبل سورت حج کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورت حج کے آخر میں مسلمانوں کو اخروی کامیابی حاصل ہونے کی امید پر اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورت مومنین کی ابتدا میں وہ اچھے کام بتا دیے گئے جن سے مسلمان اخروی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ قد افلح، بے شک کامیاب ہو گئے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ یاد رہے کہ ہر ایک نے موت کا کڑوا ترین ذائقہ چکھ کر اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے، اور جسے اس دن جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لیا گیا اور بے مثل نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی طور پر کامیاب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اور جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کے لیے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے۔ اور چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اس لیے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرنا ضروری ہے تاکہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ نصیب ہو۔ سورت مومنون کی ابتدا 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرے اقدس کے پاس مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اے اللہ عز و جل ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن، اے اللہ عز و جل ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، مجھ پر 10 آیت نازل ہوئی ہیں جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیت کے آخر تک پڑھا۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ یہاں سے ایمان والوں کے چند اوصاف ذکر فرمائے گئے ہیں، چنانچہ ان کا پہلا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی۔ ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے، مثلا نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی عبث و بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، انگلیاں نہ چٹکائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔
باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہوا ہو۔ یہاں نماز کے دوران آسمان کی طرف نظریں اٹھانے، ادھر ادھر دیکھنے اور یہاں وہاں توجہ کرنے سے متعلق 3 احادیث ہم بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت سختی اور ارشاد فرمایا، بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا، یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے بیٹے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ نمبر 3، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔ لہذا ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آ جائے اور وہ اس نماز کا وضو اچھی طرح کرے، پھر نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے تو وہ نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو بکثرت ایسے واقعات مل جائیں گے کہ جو اس آیت میں مذکور وصف کے اعلیٰ نمونے ہوں گے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے، اپنی نظریں سجدے کرنے کی جگہ پر رکھتے تھے اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ ذات الرقاع میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک کی بیوی کو گرفتار کیا۔ اس نے انتقام لینے کے لیے قسم کھا لی کہ جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون سے زمین کو رنگین نہ کر لوں گا، چین نہ لوں گا۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس ہوئے تو اس نے تعاقب کیا۔ جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ قیام کیا تو دریافت فرمایا کہ کون میرا پہرا دینے کی ذمہ داری اپنے سر لے گا۔ مہاجرین و انصار دونوں میں سے ایک ایک بہادر اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گھاٹی کے داہنے پر جا کر پہرا دو۔ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں پہنچے تو مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے اور انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مشرک آیا اور فوراً تاڑ گیا کہ یہ محافظ و نگہبان ہیں، چنانچہ اس نے 3 تیر مارے اور تینوں کے تینوں ان انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہو گئے، لیکن وہ اسی طرح رکوع اور سجدہ کرتے رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان رب